آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری سوسائٹی کی باتوں سے میل نہیں کھاتا. وہ آپ کو اندازہ ہوگا جب میں آپ کو بتاؤں گی. لوگ کہتے ہیں کہ لڑکا سیٹلڈ ہونا چاہیے, لڑکا امیر ہونا چاہیے, خاندان اچھے ہونے چاہیے, خاص طور پہ دولت کے معاملے میں تو شادی چلے گی. لیکن یہ فارمولا بھی ناکام ہو چکا ہے. امیر ترین لوگ, جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں, ان کی بھی طلاقیں ہو چکی ہیں. آخر امیر لوگوں کی طلاقیں کیوں ہوتی ہیں اور کن کن کی ہوئی ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. اور سلوشن کیا ہے, کیسے آپ شادی کو کامیاب بنا سکیں, طلاق کی شرح امیر خاندانوں میں کم ہو سکے, اس پر ہم ڈسکشن کریں گے. شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام جی. شاہ صاحب, بڑے بوڑھے کہا کرتے تھے منڈا چنگا ہونا چاہیے, پیسہ چنگا ہوئے گھر بس جائے گا, لیکن اب تو گھر وہاں بھی نہیں بس رہے. دیکھیے, وہ ایک پنجابی کی نا ایک اخان ہے. اخان کہتے تھے کہ ایک ایسا جملہ, ایک ایسا محاورہ جس کے پیچھے صدیوں کا وزڈم ہے. اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ایک اخان کو, ایک جملے کو, ایک وزڈم فل جملے کو بننے کے لیے 200 سال چاہیے, 300 سال چاہیے, اس کے بعد جا کے ایک اخان بنتی تھی. تو وہ جو جملہ تھا وہ تھا کہ جنہاں دے گھر دانے انہاں دے کملے بھی سیانے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دانے ہوتا ہے بیسیکلی خوشحالی, پیسہ, ویلتھ. تو ان کے کملے, کملے کہتے ہیں نالائق اور بے وقوف کو, تو وہ بھی سیانے ہو جاتے ہیں. یعنی اٹ سیلف جو ویلتھ ہے اور خوشحالی ہے وہ آپ کو عقل سمجھ دے دیتی ہے. یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہوگی, لیکن آج کل کیونکہ دنیا میں جو ایک ویلتھ ہے اور جو ویلدی ہونے کا ایکسپوئر ہے وہ بڑا بدل گیا. پہلے آج کے زمانے کے ساتھ اگر کمپیریزن کریں ماضی اور آج کا, تو کبھی قارون تھا, کبھی دنیا میں بڑے بڑے امیر لوگ ہوں گے, لیکن آج کا چیلنج یہ ہے کہ آج کے جو ٹاپ امیر لوگ ہیں اس کا بندے بندے کو پتہ ہے. لائک اگر بل گیٹس کی بات کروں تو دنیا کی 7 ارب آبادی میں تقریباً کوئی 5-6 ارب کو اس کا پتہ ہے. اگر میں ایلون مسک کی بات کروں تو ہر ینگسٹر کو اس کا پتہ ہے یہ کون ہے, اس نے ٹیسلا بنائی اور یہ کیا کر رہا ہے. آج میں اگر فیس بک کے مالک کی بات کروں تو اس کا بھی سب کو پتہ ہے. آج میں اگر دنیا کے ٹاپ جو بلینئرز ہیں, وارن بفے اور کسی کی بات کروں تو ہر دوسرا بچہ ان کے نام سے واقف ہے. بلکہ بدقسمتی سے کہوں, اتنے پڑھنے لکھنے اور جو دانشور ہیں اور سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں ان کے نام سے اتنے لوگ واقف نہیں ہیں جتنا زیادہ واقف ہیں پیسے والوں سے. کیونکہ ایک الٹیمیٹ دنیا میں کامیابی کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ پیسے بن چکا ہے. اب وہ جو عقل سمجھ ہے, کیونکہ ہم نے اس کو کنڈیشن کر دیا کہ جب پیسے ہیں تو عقل سمجھ بھی ہے, اور ہم نے یہ بھی سمجھ لیا, یہ بڑا کامن ایک پرابلم ہے, میتھ ہے میں سمجھتا ہوں, کہ جو بڑے اچھے پیسے کما رہا ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو سپیریئر ہی سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر عقل نہ ہوتی تو میں اتنا پیسہ نہ کماتا. تو عقل سمجھ کی ایک بہت بڑی نشانی تو یہ ہے کہ دیکھو میں نے ویلتھ جنریٹ کر دی, اور ویلتھ کریشن, ویلتھ جنریشن, پیسہ کمانا یہ ذہانت کی قسم ہے. یہ ایک فرا علیحدہ موضوع ہے, کیونکہ ہماری ٹیم بھی ساتھ ساتھ نوٹ کری ہوتی ہے, تو اس موضوع کو الگ سے ہم ایک اس پہ کہہ لیجئے بنائیں گے, ڈیزائن کریں گے آئندہ دنوں میں, کورس کو, چیزوں کو اس پہ بات کریں گے کہ جو ذہانت ہے اس میں ایک ذہانت ہے نمبروں کی, ایک اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس ہے, اور ایک ذہانت ہے جو پیسے کی ذہانت ہے. یہ پیسے کی ذہانت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو یہ سمجھ ہے کہ میں نے پیسے سے کیسے پیسہ بنانا ہے. کسی کو سمجھ ہے اگر بالکل پیسہ نہیں ہے تو پھر پیسہ کیسے بنانا ہے. کسی کو سمجھ ہے کہ کیا خریدا جائے تو وہ مہنگا بکے گا. کسی کو یہ سمجھ ہے کب کس چیز کو سٹاک کرنا ہے, کس چیز کو روکنا ہے, کب بیچنا ہے, مارکیٹ کیسے بدل رہی ہے, آب و ہوا کیسے بدل رہی ہے, اجناس کیا ہیں, چیزیں کیا ہیں, اس کائنات میں کہاں کہاں اس دنیا میں پیسہ پڑا ہے, اور وہ پیسہ ہمارے پاس کیسا آ سکتا ہے. وہ پیسہ جو آتا ہے ان لوگوں کو منی میگنیٹ بھی کہتے ہیں. جس طرح جو عام میگنیٹ ہے وہ لوہے کے ذرات کو کھینچتا ہے, لیکن جو منی میگنیٹ ہوتے ہیں ان کا کمال یہ ہوتا ہے کہ پیسہ ان کی طرف کھینچا چلا آتا ہے. اور حیران کن بات ان کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ اگر یہ مٹی کو بھی ہاتھ ڈالیں تو وہ سونا ہو جاتی ہے, اور کچھ ایسے بیچارے بدقسمت ہوتے ہیں وہ سونے کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ بھی مٹی ہو جاتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ہمیں یہ ملینئرز جو ہیں, جو آج یہ ڈیبیٹ ہم نے شروع کی ہے, ہمیں خیال کیسے آیا. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بڑے کمال کے انفلوئنسر ہیں, بڑی دنیا ان کو فالو کرتی ہے, ڈرو وراٹھی. تو ان کی ویڈیو چند دن پہلے بڑی وائرل ہوئی, اس کا ایک کلپ تھا
جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ انڈین انفلوئنسر ہیں اور ان کو بہت سنا جاتا ہے اور ان پہ بھی ایک پورا پروگرام ہم کر سکتے ہیں کہ ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے کتنا ٹرینڈ بدلا ہے انفلوئنسر کی مارکیٹ کو اور کتنا زیادہ ملینز میں ان کی ویڈیوز جاتی ہیں. تو ان کا تھیسس یہ تھا, انہوں نے یہ بتایا, اور اس سے پہلے بھی کئی کتابوں میں اس پہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا کے جو ٹاپ امیر لوگ ہیں ان کی علیحدگی ہو چکی ہے, ان کی ڈیورس ہو چکی ہے اور ان کے جو ہے نا جی فیملی رشتے ٹوٹ چکے ہیں. اب جب یہ ایک ڈیبیٹ دنیا میں چلی تو میں اس ڈیبیٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. پہلا ہمارا جو پروگرام کا حصہ ہے اس میں ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ ایک ملینئر کا, ایک بلینئر کا, ایک امیر انسان کا مائنڈ کیا ہوتا ہے یا اس کی پرسنالٹی کیا ہوتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو لوگ ہیں ان پہ اس سے پہلے بہت سا کام ہو چکا ہے, جو دنیا کے کامیاب ترین لوگ ہیں. میں ایک ریسرچ آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کروں گا تو مجھے اپنی بات کو مدلل کرنے کے لیے آسانی مل جائے گی. آج سے 20-25 سال پہلے دنیا کی جو ٹاپ یونیورسٹی ہے ہارورڈ, اس کا ایک بزنس اسکول ہے ہارورڈ بزنس اسکول, وہاں پر دنیا کے قابل ترین لوگ پڑھتے ہیں. تو وہاں ری یونینز ہوتی تھیں, ری یونینز ہوتی ہے الومنائی جو پاس آؤٹ ہو چکے ہیں وہ ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں اور کوئی ڈنر ہوتا ہے, کوئی لنچ ہوتا ہے, اس میں گپ شپ لگتی ہے. تو وہاں ایک پروفیسر تھے, ان کا نام تھا کلٹن کرسٹنسن. تو کلٹن کرسٹنسن نے وہاں الومنائز کو ری یونینز پہ ملنا شروع کیا اور حیران کن بات ان کو پتہ لگی کہ یہ لوگ جو دنیا کی ٹاپ کی یونیورسٹی اور ٹاپ بزنس اسکول سے پڑھے اور بعد میں یہاں سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد دنیا کی بہترین جگہوں پہ یہ پلیسڈ ہو گئے اور ان کو بڑے اعلیٰ مقام ملے. یہ 500 فارچونز میں سرو کر رہے ہیں اور ان کو دنیا سٹار مانتی ہے. یہ کارپوریٹ سیکٹر میں, یہ اکانومی سیکٹر میں, یہ مینجمنٹ سائڈ پہ, ایڈمنسٹریشن, بزنس ڈیولپمنٹ, یہ دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں. اور ان کی مثالیں ملتی ہیں کہ ان کی سیلری دیکھیں اور ان کے ششکے دیکھیں, ان کو جو پرکس ملے, ان کو جو بینیفٹس ملتے ہیں, یہ کہاں سے شروع کیا, کہاں پہنچ گئے, عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو دے دیتا ہوں. پاکستان میں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے یا جو بینکنگ سیکٹر ہے اس میں جو پریزیڈنٹ ہے, یہ بڑی عام سی بات ہے کہ اس کی تنخواہ منیمم 1 کروڑ روپے ہوتی ہے. میں منیمم بتا رہا ہوں, اس سے زیادہ سیلریز بھی موجود ہیں پاکستان جیسے ملک میں. اب ذرا امریکہ کا اندازہ لگا لیجئے. اب ممکن ہے سننے والا مجھے کہے کہ کون سی بات کر دی آپ نے, ایسے کیسے ممکن ہے؟ تو جا کے ذرا پتہ کر لیجئے, تحقیق کر لیجئے. کسی بھی بینک کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کی سیلری پتہ کر لیجئے, اور کسی کارپوریٹ سیکٹر, میں اداروں کے نام نہیں لوں گا, جو آپ کے کارپوریٹ سیکٹر کے بڑے بڑے ادارے ہیں, کسی بھی شعبے, فوڈ میں ہے, ایگریکلچر میں ہے, پیسٹیسائڈ, کسی شعبے میں, اس کا جا کے ذرا ہیڈ کی سیلری پتہ کر لیجئے. جو ٹاپ کے ادارے ہیں وہ آپ کو سیلری جو ہے وہ پاکستانی روپیز میں 10 ملین سے زیادہ ملے گی اور بینیفٹس علیحدہ. اچھا, اب دنیا کی ٹاپ یونیورسٹی اور ہارورڈ بزنس اسکول سے گریجویٹس جو ہیں وہ آپ سمجھ جائیے کہ پاکستان سے ان کی کامیابی کو کم از کم 10 سے ضرب دے لیجئے. یعنی ارب پتی تو ہوں گے الٹیمیٹ وہ, یعنی اس کام کے ذریعے بھی اپنے وقت کے کہہ لیجئے ملینئر بن چکے ہیں. اب جب دیکھا تو کلٹن کرسٹنسن کو پتہ لگا وہ ناخوش ہیں. ایک بڑی میجورٹی, یعنی آپ اگر کلٹن کرسٹنسن کی یہ ریسرچ گوگل پہ بھی سرچ کریں تو اس کے جو فیکٹس اینڈ فائنڈنگز ہیں وہ نکلتے ہیں, جو فلائرز نکلتے ہیں وہ یہ نکلتے ہیں کہ یہ زیادہ تر ناخوش تھے. اتنا پیسہ تو ہم سوچتے ہیں کہ الٹیمیٹ ہیپینس ہے, اس کے باوجود ناخوش. اعلیٰ تعلیم, بہترین دماغ, بہترین ذہانت, ڈگریاں, ٹاپ کی یونیورسٹی میں پڑھنا, بعد میں ٹاپ کی جابز کرنا, اور اس کے بعد 8-10-20 سال کے بعد جب یہ ملتے ہیں تو ان کو دیکھا گیا یہ ناخوش ہیں. وہ کیوں ایسا؟ جب اس نے ریسرچ کی فرا تو انہیں پتہ لگا. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ اگین میں کہوں گا یہ بھی پورا ایک پروگرام ہے, لیکن میں تھوڑا سا حصہ اس میں سے نکال کے, ایک ہوتا ہے نا ڈوبا دے رہا ہوں صرف ایسے کر کے, بسکٹ کو ڈوبا دیتے چائے میں جیسے, تو یہ ڈوبا ہے صرف. تو پتہ لگا کہ ان لوگوں کے 3 چیلنج ہیں. پہلا, ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو اپنے کام کو انجوائے نہیں کرتی. اچھا, یعنی اصل میں کام ان کی خوشی کا ذریعہ نہیں ہے. دوسری بات عجیب پتہ لگی, وہ یہ پتہ لگی ان کی فیملی ٹوٹ چکی ہیں, جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے. دوسری بات کے قریب ایک بات یہ تھی کہ ان کے بچے بھی ان کو چھوڑ چکے ہیں. اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ اپنی سکسیس اور سکسیس کے کریز کے لیے یہ اس حد تک خپتی ہو گئے تھے کہ ان میں سے کئی لوگوں نے کوئی آفینس کر دیا, کئی لوگ جیل بھی چلے گئے. یعنی کچھ لوگوں پہ کوئی جرم ہو گیا ان سے اور ان کو کوئی لٹیگیشن بھگتنی پڑی. یعنی اس حد تک کریزی تھے کہ پیسہ بنانے اور آگے بڑھنے کی جو ایک ہوس اور لالچ اور خپت ہے اس میں اتنے اندھے ہو گئے
کہ یہ رکے نہیں اور کہاں سے کہاں پہنچتے پہنچتے آخر کار یہ جیل پہنچ گئے. یعنی ان کے بڑے بڑے مسائل میں ایک بڑا مسئلہ انٹیگریٹی تھا. انٹیگریٹی ہوتا ہے وہ کردار, وہ ویلیوز, وہ اخلاق, وہ مضبوطی جو کم از کم ہونی چاہیے. اچھا فرح, جب یہ سب چیزیں پتہ لگ گئیں تو کلٹن کرسٹنسن نے ریسرچ شروع کر دی. اس نے ریسرچ کی اور کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد دنیا کے سامنے وہ ایک کتاب لے کر آیا. اور اس کتاب کا نام, کیا کمال کی کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے ہاؤ یو ول میئر یور لائف. اگر آپ کو اچانک, ہمارے سننے والوں کو, فرح کو, مجھے, کیمرہ مین, کسی کو بھی, جو یہاں موجود ہے, جو سن رہا ہے اس ٹی وی پروگرام کو, اگر ماپنا پڑتا ہے کہ وہ کتنا کامیاب ہے اور کتنا ناکام, تو اس کے کرائٹیریاز یا اس کے پیمانے کیا ہوں گے, تو اس نے بتایا 3 پیمانے ہوں گے. یہ 3 پیمانے ہوں گے. اب اس میں سے جو پہلا پیمانہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی میں کتنا خوش ہے, اپنے رشتوں سے اس کو کتنی خوشی, کتنی سہولت, کتنی آسانی اور کتنا سکون مل رہا ہے. اچھا اگلی بات, اور پروفیشنل جو جرنی ہے وہ کام سے خوشی کتنی کما رہا ہے. تنخواہ تو سارے کماتے ہیں, کام سے اگر خوشی نہیں کما پاتے تو آپ کچھ نہیں کما رہے. میں 2 بتا رہا ہوں لیکن ٹاپک کی طرف میں پھر واپس جاؤں گا, نہیں تو اس کو کھولوں گا تو پورا مضمون بنتا ہے. اب جب دیکھا تو کلٹن کرسٹنسن بڑا حیران ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں لیکن یہ پروفیشنلی گرو کرتے ہیں. یہ کتنی تضاد والی چیز ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جتنی, یہ جملہ آج کا پنچ لائن ہے, آج کا سب سے اہم جملہ ہے, جتنی انرجی ہم اپنے پروفیشنل جرنی, اپنے دفتر کی جگہ, اپنے کاروبار, اپنی فیکٹری, اپنی دکان, اور جتنی ہم سیوا خدمت اپنے باس کی کرتے ہیں, خدا کی قسم اس کا اگر 10واں حصہ اس انرجی کا گھر پہ لگائیں, گھر جنت بن سکتا ہے. لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیے, ہم دنیا کو فتح کر لیتے ہیں, 1 سے 10 فیکٹریاں لگ جاتی ہیں, ہم روپے سے اربوں روپیہ بنا لیتے ہیں, ہم دنیا ہماری دوست بن جاتی ہے, ہم دنیا کی بہترین مہنگی گاڑیاں اپنے ہمارے گیرج میں کھڑی ہوتی ہیں, گھر کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کچھ کمروں کو بھی ہم نے نہیں دیکھا ہوتا, لیکن ہمارا اپنا شریک حیات, زندگی کا ساتھی, جس کو ہم نے کبھی بڑی محبت سے اپنی زندگی میں ایڈ کیا ہوتا ہے, وہ ہمیں چھوڑ جاتا ہے یا وہ ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا یا اس کو ہم سے خوشی نہیں مل رہی ہوتی. تو کلٹن کرسٹنسن نے اس ریسرچ کو جب بغور دیکھا, اس میں نقطہ بڑا اہم ملا کہ جو ہماری فائنینشیل گروتھ ہے اور پروفیشنل گروتھ ہے اور مٹیریل گروتھ ہے وہ گیج ہو سکتی ہے جلدی. یعنی انسان اتنا مجبور ہے کہ جو کچھ آنکھوں سے جلدی دکھتا ہے وہ اس پہ یقین لے آتا ہے, اور وہ چیزیں جو جلدی نہیں دکھتی اس پہ یقین نہیں لاتا. یہ مشکل بات میں نے کہہ دی, اس کو میں ڈیلیوٹ کر کے, آپ اجازت دیجئے میں سمجھا دوں. بالکل بالکل. مثال لیجئے کوئی نوکری کر رہا ہے تو تنخواہ پہلی کو مل جاتی ہے, لہٰذا پورے مہینے کی ایفرٹ اور مہینے کے اختتام پہ پہلی کو تنخواہ پڑی ہوئی ہے. سال کا انکریمنٹ لگ جاتا ہے, ترقی گریڈ 17 سے 18 کی ہو جاتی ہے, تو وہ سارے مائل سٹون جو بتاتے ہیں کہ تم ترقی کر رہے ہو وہ پورے ہوتے جا رہے ہیں. ٹک 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 ٹک, چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی ہوگی, چھوٹے گھر سے بڑا گھر ہو گیا, تنخواہ تھوڑی سے ہزاروں سے لاکھوں, لاکھوں سے کروڑوں ہو گئی, انکریمنٹ لگ گیا, دوستیاں آپ کے ڈرائنگ روم میں دنیا کی ایلیٹ بیٹھی ہوئی ہے, سارا کچھ نظر آ رہا ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے رشتوں کے جو مائل سٹون ہیں وہ ہمیں کسی نے پڑھائے نہیں ہوتے.